السلام علیکم ناظرین، آج اس وقت ہم وارڈ 7 میں موجود ہیں۔ یہ وارڈ 7 جو ہے واہ کینٹ کی 10 وارڈوں میں سے سب سے کہہ لیں اہم وارڈ ہے اس وقت، کیونکہ اس میں 2 پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں اس وقت اور 1 نون لیگ کا۔ اب ان تینوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں لال زادہ خان اور ناظم خان موجود ہیں۔ وارڈ کے حوالے سے ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کیسے اپنی الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ کچھ جو عوام کے اندر توثر پایا جاتا ہے وہ ہم ان سے سوال کریں گے کہ ان کا کیا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ناظم خان بھائی، یہ بتائیے گا کہ عوام کے اندر ایک توثر پایا جا رہا ہے کہ جی لال زادہ خان جو ہے وہ اس وقت کمپین جو ہے وہ بہت سلو کر رہے ہیں، جس طرح مخالف امیدوار کر رہے ہیں اس طرح کھل کے سامنے نہیں آ رہے۔ یہ توثر کہاں تک جو ہے وہ درست ہے؟ رانا صاحب، پہلے تو بہت بہت مہربانی، آپ کوریج دے رہے ہیں، ٹائم ہمیں دے رہے ہیں، اس کے لیے شکریہ۔ ایسے کہ یہ تاثر اس لیے غلط ہے کہ ہر کسی کا الیکشن لڑنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ہم ڈور ٹو ڈور بھی کر رہے ہیں، جو ہمارے جو اپنے لنکس ہیں وہ بھی ہم لڑا رہے ہیں، اور دن ہو یا رات ہو ہم اپنے تعلق بروئے کار لاتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز کمپین کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ شوبازی والی کمپین ہم نہیں کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یا اخبارات پہ کچھ زیادہ ہم اس کو واضح نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی کچھ دنوں بعد ہم واضح کرنے شروع کر دیں گے۔ لیکن ابھی چونکہ ہم روٹس کی سیاست کر رہے ہیں، اس درخت کو ہم نے بنانا ہے، جب یہ درخت ہمارا اور ابھر جائے گا پھر انشاءاللہ ہم اس کو واضح کریں گے۔ تو ابھی تک کون سے امیدوار ہیں جو آپ کے حق میں وڈرا کر چکے ہیں؟ ہمارے حق میں سمیع اللہ بٹ صاحب ہیں، اور شاہدین صاحب وہ بھی انٹرسٹڈ تھے، کاغذات جمع کرانے سے پہلے ہی وہ ہمارے حق میں بیٹھ گئے، اور انشاءاللہ العزیز ابھی یہ 1-2 دن میں بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے۔ ہم اپنے وارڈ نمبر 7 کو، جو ہمارا حلقہ احباب ہے، اس کو ہم بہت بڑی خوشخبری دینے والے ہیں کہ ہمارے حق میں انشاءاللہ العزیز 2 سے 3 آزاد امیدوار ہمارے حق میں بیٹھیں گے۔ ایک اور افواہ چل رہی ہے کہ جو پختونخوا جرگہ ہے جس کی صدارت وہ کرتے ہیں قدیم خان، کہ انہوں نے کوئی کسی کے کہنے پر راجہ طارق کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ اصل میں پختون پنجابی اتحاد ان کا ہے، پختون لویا جرگہ اتحاد میرا ہے، اور اس پختون اور پنجابی کی سیاست سے ہٹ کے ہم سب کلمے کے بھائی ہیں۔ ہم نے خدمت کی سیاست کرنی ہے، ہم نے یہ والی سیاست نہیں کرنی کہ کون پختون ہے کون پنجابی ہے۔ ہم نے وارڈ کی سیاست اور حلقے کی سیاست ہم نے قوم پرستی کی بنیاد پہ نہیں کرنی ہے، وہ جس کی بھی حمایت کریں، لیکن انشاءاللہ العزیز بہت سی برادریوں کی حمایت ہمیں حاصل ہے، اور پختون کمیونٹی آلموسٹ تقریباً ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، ایک کل کی یہ افواہ بھی چل رہی ہے کہ بڑوں کے درمیان بیٹھک ہو رہی ہے، اور اس بیٹھک میں جو فیصلہ کر رہے ہیں جی کہ ہر وارڈ سے پی ٹی آئی کا ہم ایک امیدوار لے کے آئیں، جو آپس کی چپ کلش ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اگر وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ رانا صاحب، ہماری طرف سے تو ٹائم گزر گیا میرے خیال میں، کیونکہ ہم نے تو اپنی اب کمپین زوروں پہ ہے، بہت سے ہم نے قریبی لوگوں کے ساتھ اپنے نظریات کی بنیاد پہ اختلافات ڈال کے ہم چلے ہیں، اور بہت لوگوں نے ہمارے ساتھ اپنی کشتیاں جلا کے چلے ہیں۔ تو اب تو میرے خیال میں نہ بڑے ایسا کوئی فیصلہ کریں گے، نہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں گے کہ اس میں دوسری رائے ہوگی کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ہم بہت الیکشن کے قریب جا پہنچے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اپنی کامیابی دیکھ رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ابھی لال زادہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی کمپین جو ہے کن طرح چلا رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اور کس علاقے میں انہوں نے اپنا جو زیادہ ورک کر رہے ہیں؟ جی لال زادہ خان صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب، سب سے پہلے آپ بھائی کا اور آپ کی ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے عوام سے مخاطب ہونے کے لیے۔ تو رانا صاحب، یہ آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ وارڈ 7 میں جس طرح ہم نے 2013 میں اپنے قائدین کی کمپین چلائی تھی، پھر 2015 میں ہم نے اپنے کین بورڈ کے الیکشن کے لیے کم شارٹ ٹائم میں ہم لوگوں نے جس طریقے سے ورک کیا تھا، اسی طرح 2018 جنرل الیکشن میں ہم نے پھر اپنے قائدین کو مایوس نہیں کیا اور الحمدللہ یہاں سے ون کرایا۔ تو انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں، اور جس طریقے سے ہم اپنا الیکشن کمپین چلا رہے تھے یہ 15-16 دنوں سے، تو ان کی اسٹریٹجی رات کو ہم نے میٹنگ کی اپنے دوستوں کے ساتھ،
اور اس کمیٹی کے ممبران کے ساتھ جو ہم نے وارڈ 7 کی سطح پہ پختون پنجابی اتحاد کے حساب سے بنائی تھی اور ان کے سربراہان بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ رات سے ہم نے کچھ اسٹریٹجی چینج کی ہے. لیکن جہاں تک میڈیا پہ آنے کی بات ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو نیکسٹ ویک میں نظر آئیں گی، کیونکہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ جو دھماکے ہوں گے، جو لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر میڈیا پہ بھی آئیں گے. اور یہ اپنی کوئی اسٹریٹجی ہے، اپنے قائدین جو ہمارے بڑے ہیں، اس کمیٹی کے عہدیداران ہیں، اس کے مشورے کے مطابق ہم چل رہے ہیں. جی لال زادہ خان صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح بتا دیا ہے. عوام کا جو تاثر پایا جاتا ہے تو وہ زائل ہو گیا. ایک سوال ابھی میرا ایک ناظم خان صاحب سے ہے. پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی ہے وارڈ 7 میں، جس میں کچھ کشمیر فاؤنڈیشن کے لوگ آئے، اور اس میں حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں ایک آزاد امیدوار، وہ خود کو تو پی ٹی آئی کا امیدوار ہی کہتے ہیں، کہ انہوں نے 2 نون لیگ کے امیدواروں کے وارڈ 8 اور وارڈ 9 کے نون لیگ کے امیدواروں کے حق میں دعا کروائی ہے. جی کیا ہو رہا ہے سر؟ سب سے پہلے تو رانا صاحب، میں وہ ایک بات بن گئی ہے، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے اور غیرت ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنی زندگیوں کو اصولوں کے مطابق، اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق چلتے ہیں وہ، اور پارٹیوں میں جب وہ جاتے ہیں تو پارٹی کے منشور کے مطابق وہ چلتے ہیں. ہم اپنا چیز واضح کر دیں، اپنے عوام سے بھی یہ بتا دیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکر تھے، ہیں اور رہیں گے. ہم چونکہ ادھر ایک کلیش پیدا ہوا ہے کہ اس ٹکٹ کے حوالے سے تو اس وارڈ کو اوپن رکھا گیا ہے. کسی کے ذہنوں میں یہ اب ہم نہ رہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہیں. اب ہمارے کچھ خود کو کہنے والے کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ان کے منشور کو میں کہتا ہوں کہ ان کے منشور یا ان کی غیرت ان کو گوارا نہیں کر رہی یہ چیز کہ وہ نون لیگ ایک کشمیر فاؤنڈیشن، پتہ نہیں اس میں کتنے سے لوگ ہیں، خالی اس نام کو یوز کر رہے ہیں. انہوں نے کشمیر فاؤنڈیشن والوں کو بلا کے وہ اعلان کروایا کہ وہ لوگ وارڈ نمبر 7 میں راجہ طارق کی سپورٹ کریں گے، وارڈ نمبر 8 میں فرق پرویز بٹ صاحب کی کریں گے، وارڈ نمبر 9 میں فرق سلیم کی کریں گے، جو کہ دونوں یہ فرق صاحبان جو ہیں 7 اور 8 اور 9 کے یہ نون لیگ کے امیدواران ہیں. ہم کبھی بھی جتنے بھی 10 وارڈ ہیں، 10 وارڈ میں ہم پی ٹی آئی کے ورکرز کو سپورٹ کریں گے، نہ کہ نون کو. تو یہ لوگ، یہ بندہ اگر نون کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ غلام سرور خان صاحب کو، منصور خان صاحب کو، تیمور صاحب کو یہ نوٹس لینا چاہیے. میں حیران ہوں گا کہ یہ کس منہ سے آئندہ الیکشن تو 12 سپٹمبر کو گزر جائیں گے، ہار یا جیت من جانب اللہ ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کس منہ اور کس منشور کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گا. آج جو یہ نون لیگ کے امیدواروں کے ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ اب 12 سپٹمبر کے بعد یہ کس منہ سے اور کس غیرت کے ساتھ یہ پی ٹی آئی کی پارٹی میں بیٹھے گا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ پارٹی کی عادت کو نوٹس لینا چاہیے. تو اس کی جو ابھی آپ نے دھماکوں کی بات کی ہے ناظم خان صاحب جی، کب تک متوقع ہیں یہ انشاءاللہ العزیز؟ رانا صاحب 2-3 دنوں میں ہم آپ کو عنقریب آپ کے ذریعے ہم انشاءاللہ لوگوں کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری جتنی بھی سیاست ہوگی وہ خدمت کی سیاست ہوگی. وہ صرف ایک سیاست نہیں ہوگی کہ ہم نے جیتنا ہے تو کسی طریقے سے بھی جیتنا ہے. ابھی بھی دوسری پارٹی کے امیدواروں سے سپورٹ نہیں مانگیں گے. ہم پی ٹی آئی کا منشور واضح ہے، پی ٹی آئی کا ہی ووٹر ہم انہیں کہیں گے کہ ہمیں ووٹ ڈالیں. ہم کبھی بھی کسی اور پارٹی کی سپورٹ نہیں لیں گے، یہ چیز واضح رہے. جی لال زادہ خان صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں ووٹ کے لیے تو وہ آپ کو کوئی مسائل بتاتے ہیں کہ وارڈ 7 کے کون سے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں اور بڑے سیریس مسائل ہیں؟ رانا صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میں خود وارڈ 7 کا رہائشی ہوں، اور وارڈ 7 میں 3-4 ایسے بنیادی مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے. جس طرح کہ سب سے پہلے صاف پانی کا مسئلہ ہے، پانی میسر نہیں ہے. اسی طرح صفائی ستھرائی کے مسائل ہے، اور تیسرے نمبر پہ وارڈ 7 میں کوئی ہائی اسکول نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو چوتھی بات کہ جو اندر کے وارڈ ہے، تو کیا جی ٹی روڈ کے باہر کے جو آباسی ہے وہ اس چیزوں کے حقدار نہیں ہے جو اندر کے لوگ ہیں؟
تو انشاءاللہ میرے منشور میں بھی یہ چیزیں، اور انشاءاللہ میں اگر اللہ نے عزت بخشی اور لوگوں نے اعتماد کیا تو یہ چیزیں پروف کر کے لوگوں کو بتا دوں گا کہ لوگ اگر مسائل کا حل نکالنا چاہتے تو وہ انشاءاللہ نکل آتے. ہمت ہم کریں گے اور مدد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا. تو اس کے علاوہ جو ہیں وہ مثلا آپ جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کیسا رسپانس ہے لوگوں کا آپ کے بارے میں؟ الحمدللہ رانا صاحب ایک چیز تو واضح کہ میں کوئی کریکٹر لیس نہیں ہوں، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور الحمدللہ یہاں کی وارڈ کی جو مائیں بہنیں اور بزرگ ہیں وہ اس بات سے ہمیں دیکھ کے کہتے کہ کم سے کم یہ ہم ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھے اور سچے انسان ہو. یہ میرے لیے کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. دوسری بات رانا صاحب مسائل ہے کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں، لیکن اوورآل پھر ہم جب لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ملک کی سطح پہ، ورلڈ سطح پہ ملک کے امیج کو دیکھے کہ ہمارے ملک الحمدللہ وہ ترقی کرتا جا رہا ہے اور امیج پاکستان کا دنیا کے سطح پہ بن رہا ہے، تو مہنگائی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کنٹرول ہو جائے گی. اور اس وجہ سے لوگ پھر مطمئن ہو جاتے کہ واقعی عمران خان صاحب کی جو پالیسیاں ہے وہ ورلڈ سطح پہ بہت بہترین جا رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں ریکویسٹ پہ کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ مہنگائی کو بھی تھوڑی بہت ٹائم دیا جائے اور یہ بھی کنٹرول ہو تاکہ عوام کی مشکلات میں کوئی بہتری آ سکے. تو آپ یہی بتائیں کہ کامیاب ہو کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے تو آپ بھی روایتی سیاست کریں گے یا کوئی خدمت کی سیاست کریں گے؟ انشاءاللہ رانا صاحب ایز اے سوشل ورکر کوئٹہ میں بھی کام کیا ہے، ادھر بھی کر رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا تو انشاءاللہ میں خدمت کی سیاست پہ اس کو ترجیح دوں گا اور اپنے لوگوں کے مسائل پہ ترجیح دوں گا. یہ روایتی سیاست اور پھر بدلے لینا، FIR کروانا، یہ نہ مجھے پسند ہے اور نہ انشاءاللہ اس طرف جاؤں گا. اسی FIR سے یاد آیا کہ ایک آپ کا مخالف امیدوار لوگوں سے یہ کہہ کے ووٹ مانگ رہا ہے کہ آپ ووٹ اس کو دیں جو تھانہ کچہری کی آپ کے کام کروا سکے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ رانا صاحب مجھے ہنسی اس بات کی آ رہی ہے جس بندے پہ خود 12-13 FIR ہو اور جس بندے کے علاقے میں کوئی بھی معزز بندہ اس کے ساتھ سلام بھی نہ کرنا پسند کرتا ہو تو اس کو یہ بات کرنی وہ زیب نہیں دیتی. الحمدللہ میرا بھی کریکٹر اور میرا بھی رہن سہن یہاں کے لوگوں سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے اور ان کی بھی. تو انشاءاللہ تانہ کچہری کی بھی سیاست کریں گے، شرافت کی بھی سیاست کریں گے. جو ہمیں جس طریقے سے آزمانا چاہتے انشاءاللہ ان کی آزمائشوں پہ پورا اتریں گے. انشاءاللہ ان کو مایوسی نہیں ہوگی. یہ وہ لوگ یہ نہ سوچے کہ جس طرح کی بھی وہ ہمارے ساتھ سیاست کریں گے اس طریقے سے انشاءاللہ ہم ان کو جواب بھی دے سکیں گے اور انشاءاللہ اپنی خدمت کو وہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کے دل جیتیں گے. آپ کیا پیغام دیں گے اپنے ووٹرز کو کہ وہ 12 ستمبر کو نکلیں اور آپ کے نشان پہ مور لگائیں؟ رانا صاحب میرا جو انتخابی نشان ہے، میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا، دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ میرا انتخابی نشان وہ مزدور کا نشان ہے، ہتھوڑا. اور ہتھوڑا ہر غریب کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی پیٹ کے لیے ان سے روزی کماتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے وارڈ 7 کی عوام سے کہ وہ 12 ستمبر کو نکلے، ہتھوڑے پہ مور لگائے اور انشاءاللہ اپنی تقدیر بدلے. اور یہ ایک وعدہ میں آپ کے چینل کے تسلط سے ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی میرے نمبر 24 آور آن رہتے، مجھے جب بھی خدمت کے لیے بلائیں گے تو انشاءاللہ میں ادھر حاضر ہوں گا. کیونکہ یہ وعدہ مجھ سے میرے وارڈ 7 کے جو کمیٹی عہدیداران ہیں، جو ممبران ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے لیے اور خاص کر ناظم بھائی نے یہ برہملہ رات کو بھی سارے دوستوں کو واضح کیا ہے. تو انشاءاللہ خدمت کے حوالے سے میں پیش رہوں گا، لوگوں سے 2 قدم آگے رہوں گا، پیچھے انشاءاللہ نہیں رہوں گا. کتنے ووٹ ہیں اس وارڈ کے؟ سر اس وارڈ کے 16,495 ووٹ ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ ووٹر نکلیں گے بھی اور اپنے رائے کا جو ہے نا وہ استعمال انشاءاللہ کریں گے. کون کون سے علاقے جو ہیں اس وارڈ میں مشتمل ہیں؟ اس میں رانا صاحب احمد نگر شرقی، احمد نگر غربی، گرین ٹاؤن، ڈوگجر، منیر آباد، آصف آباد، سجاد ٹاؤن، غازی پور، سادات کالونی اور کچھ ایریا جو ہے نا کوہستان انکلیو کا ہے. تو
تو یہ بڑا علاقہ ہے، اس میں آتا ہے، اور انشاءاللہ مطمئن ووٹر بھی انشاءاللہ وہ نکلیں گے 12 ستمبر کو، اور انشاءاللہ عمران خان کے نظریے کے مطابق اور ہمارے قائدین حاجی غلام سرور خان صاحب کے اور ملک تیمور صاحب، ان پہ بھی اعتماد کرتے ہوئے ہتھوڑے کے نشان پہ انشاءاللہ مہر لگائیں گے، اور انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ناظرین، آپ نے لال زادہ خان صاحب اور ناظم خان کی باتیں سنی ہیں۔ یہ تو اثر انہوں نے یکسر مسترد کیا ہے کہ ہم کمپین نہیں کر رہے، کمپین ان کی زوروں شوروں سے جاری ہے، خاموش کمپین جاری ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے انشاءاللہ 12 ستمبر کو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے ہیں، کمپین نہیں کر رہے، میرا خیال ان کو 12 ستمبر کو بہت اچھی طرح جواب مل جائے گا۔ اور دوسرا، جو یہ دھماکے کرنے والے ہیں، ہم بھی اس کے انتظار میں ہیں کہ کل یا پرسوں یہ کون سے دھماکے کرتے ہیں۔ اور جو نون لیگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ایک پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار وہ نون لیگ کے حق میں اپنے امیدواروں کو، اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ووٹ دیں، تو اس بارے میں بھی یہ آپ ووٹروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی انتظار میں ہیں دھماکوں کے، اور میرا خیال ہے وہ دھماکے ہونے کے بعد جو ہے وہ وارڈ 7 کی جو فضا ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ تھینک یو۔